نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المسلمین افضل، سب سے افضل اور مثالی مومن کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ صدوق اللسان یعنی زبان کا سچا، وہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو انسان زبان کا سچا ہو وہ اچھا انسان ہے۔ یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ تو اس میں بھی غل ہے۔ وہ متقی مومن متقی انسان اللہ کے نزدیک افضل اور بہترین انسان ہے جس کا دل گناہوں سے، ہر قسم کے بغض و حسد سے، کینہ اور کپٹ سے اس کا دل پاک صاف ہو، تو ایسا مومن مسلمان اللہ کے نزدیک افضل اور بہترین مسلمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا۔ رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث کے اندر جہاں پر موحدین، اللہ کے جو مومن موحد بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور وہیں پر ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو لوگ اپنے دلوں میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے بغض، حسد، کینہ، کپٹ، نفرت، عداوت، رنجش رکھتے ہیں، تو ان کی مذمت بیان کی۔ ایک طرف ہم عبادتوں میں خوب محنت کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنے آپ کو ایسی اخلاقی برائیوں سے، دل کی بیماریوں سے پاک نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں متاثر ہو جاتی ہیں، ہماری محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں، ہم اپنی عبادتوں کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ ہم محنت بھی کریں اور ہمیں اس کا بدلہ بھی نہ ملے، اور قیامت کے دن ہم ان بدنصیبوں میں سے ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ۔ قیامت کے دن ایسے عمل کرنے والے آئیں گے جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، بہت عمل کرتے تھے، لیکن تسلا نارن حامیہ، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو عبادت کرنے کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو دل کی بیماریوں سے، اخلاقی بیماریوں سے پاک صاف رکھنا ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو جنت برحق ہے، والجنت حق والنار حق، جنت اور جہنم برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور وہ مخلوق ہیں، یہ کوئی خیالی اور وہمی چیز نہیں ہے کہ بس جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ غیبیات میں سے ہے جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جنت برحق ہے اور جہنم برحق۔ جنت یہ مومنوں اور متقیوں کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی مغفرت کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔
جو پکے توحید والے، جو شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو کتنی بڑی فضیلت ہے توحید پرستوں کی، جو موحدین بندے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تو ان کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتا ہے. لیکن اللہ کی اس مغفرت سے ان لوگوں کو محروم رکھا جاتا ہے جو آپس میں اپنے دلوں میں بغض و حسد رکھتے ہیں، کینہ کپٹ رکھتے ہیں، رنجشیں رکھتے ہیں. الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے انظروا ہذین، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کو مہلت دے دو، ان کو مغفرت سے محروم رکھو اس وقت تک جب تک کہ آپس میں مل نہ جائیں، اپنے آپسی اختلافات کو ختم نہ کریں، اپنے دلوں کو پاک نہ کر لیں. اپنے دل سے جو بغض و عداوت ہے، رنجش ہے، کینہ کپٹ ہے، جب تک اس کو پاک نہیں کر لیں گے اس وقت تک یہ اللہ کی مغفرت سے محروم رہیں گے. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی اس مغفرت سے محروم ہو رہے ہیں، جو اپنے دلوں میں بغض و حسد، کینہ اور کپٹ رکھتے ہیں. تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بلا وجہ اپنے نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں اور اللہ کی مغفرت سے محروم ہو رہے ہیں. جبکہ اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی گئی کہ ہم اپنے دلوں میں کینہ کپٹ نہ رکھیں، اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف رکھ. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے ہمارے رب، تو مومنوں کے تعلق سے، اہل ایمان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ کپٹ نہ رکھ. ہر ایک مسلمان بھائی کے تعلق سے ہمارا دل بالکل پاک صاف رہے. اے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق دے. یہ دعا سکھائی گئی قرآن مجید کے اندر. اور جنت کی نعمتوں کا جہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے تو جنتیوں کے لیے خاص بات یہ بھی ہے کہ جب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کے دلوں کو اس طرح کے جذبات سے پاک صاف کر دیا جائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو بھی کینہ کپٹ ہوگا، جو جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، وہ سارے ایسے جذبات سے ان کے دلوں کو اللہ پاک کر دے گا جب جنت میں داخل کرے گا. تو دلوں کو رنجشوں سے، کینہ کپٹ سے پاک کرنا ضروری ہے. اور یہ ایک اچھے مثالی مومن کی پہچان ہے کہ وہ اپنا دل ہر ایک کے تعلق سے پاک صاف رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المسلمین افضل، سب سے افضل اور مثالی مومن کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل مخموم القلب صدوق اللسان. تو صحابہ کرام نے کہا کہ صدوق اللسان یعنی زبان کا سچا، وہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو انسان زبان کا سچا ہو وہ اچھا انسان ہے. یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. تو اس میں بھی غل ہے. وہ متقی مومن، متقی انسان اللہ کے نزدیک افضل اور بہترین انسان ہے جس کا دل گناہوں سے، ہر قسم کے بغض و حسد سے، کینہ اور کپٹ سے اس کا دل پاک صاف ہو، تو ایسا مومن مسلمان اللہ کے نزدیک افضل اور بہترین مسلمان ہے. تو اس لیے ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کو ان ساری چیزوں سے، غلاظتوں سے پاک صاف کرنا ضروری ہے. اور اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے. دنیوی اعتبار سے بھی جو انسان اپنے دل میں ہمیشہ بغض و حسد، رنجش، یہ سب چیزیں رکھتا ہے تو نفسیاتی طور پر بھی وہ بیمار ہوتے رہتا ہے، ہمیشہ ٹینشن رہتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ حسد کے تعلق سے ایک ایسا زہر ہے، حسد ہے، کہ انسان خود پیتا ہے اور دوسرے کے مرنے کی آرزو کرتا ہے. اگر کسی کے تعلق سے ہم اپنے دل میں بغض و حسد، کینہ کپٹ رکھیں گے، وہ تو اپنی جگہ الحمدللہ وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا. یا ہم اپنے دل کو خراب کر لیتے ہیں. تو دنیوی اعتبار سے بھی اس کے نقصانات ہیں اور اخروی اعتبار سے بھی ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، ہم مغفرت سے محروم ہو رہے ہیں، اور آخرت میں ہمارے لیے بہت ساری وعیدیں ہیں، نقصانات ہیں. تو اس لیے ہر اعتبار سے سچی بات یہ ہے کہ انسان اپنے دلوں کو ہر ایک کے تعلق سے پاک صاف رکھے. اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی دونوں بھلائی موجود ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ہر اعتبار سے
پاک صاف رکھے، اور ایسا انسان ہی دنیا والوں کی نظر میں بھی اچھا ہے اور آخرت میں اللہ کے نزدیک بھی وہ انسان اچھا اور سچا انسان مانا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کو ایسی تمام برائیوں سے پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کے تعلق سے اپنے دل کو صاف رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔